الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح رواه أحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم حاضرین، آج تمام مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اس خوشی کے موقع پر آپ تمام کو اور تمام عالم اسلام کو میری جانب سے عید کی مبارکبادیاں۔ سامعین، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کچھ منٹ میں چند نکات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چند باتیں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز اخلاص ہے کہ آدمی، ایک انسان، ایک مسلمان اللہ رب العالمین کے لیے مخلص ہو۔ جتنے اعمال وہ کرے، تمام اعمال میں اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنا۔ انہی نیکیوں میں سے، انہی اعمال میں سے ایک بڑی نیکی جسے آج ہم انجام دیں گے انشاءاللہ العزیز، قربانی ہے۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اسلام کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اس عظیم عبادت، اس عظیم نشانی میں ہمیں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے مخلص بنا کر رکھنا۔ اس عبادت کو انجام دیتے ہوئے اور آگے پیچھے جو بھی ہے، سب میں اخلاص لازم ہے۔ اخلاص کے بغیر ہماری کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کتنی ہی آیتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کتنے فرامین میں اس بات کو کوڈ کیا ہے کہ آپ اپنے ہر عمل میں مخلص ہوں گے تو ہی آپ کا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا لم تخلص فلا تتعب، کہ اگر آپ مخلص نہیں ہیں، اخلاص نہیں ہے آپ کے اندر، آپ کا مقصد ریاکاری ہے، آپ کا مقصد خود پسندی ہے، آپ کا مقصد تعریف بٹورنا ہے، تو فلا تتعب، تو تھکیے نہیں، کیونکہ ایسے تمام عمل میں آپ کو تھکاوٹ تو ملے گی، لیکن اس عمل کا اجر و ثواب، اس کا حقیقی فائدہ جو کہ آخرت میں ملنے والا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا ہر عمل اللہ رب العالمین کے لیے مخلص ہو کر خلوص دل سے انجام دے، تاکہ اس کا پورا فائدہ بطور خاص آخرت میں اللہ رب العالمین کی جانب سے ملے۔ دوسری بات،
صرف اخلاص کافی نہیں ہے، آپ مخلص ہو اللہ رب العالمین کے لیے یہ لازم ہے، لیکن صرف اخلاص سے آپ کا عمل درست ہو جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کی متابعت لازم ہے کہ آپ نے جس عمل کو جیسا کرنے کا حکم دیا، جیسا کر کے آپ نے دکھایا، اسی طریقے سے اس عمل کو انجام دینا ہے، ورنہ اگر اس عمل میں اتباع نہیں ہے، نبی کی پیروی نہیں ہے، نبی کا طریقہ اور نبی کی سنت سے معمولی سا بھی انحراف ہے، اعراض ہے، تو یا تو وہ آپ کا عمل بالکل ضائع اور برباد ہو جائے گا، دوسری صورت میں آپ کو اس عمل کا پورا ثواب نہیں ملے گا۔ دنیا کہتی ہے کہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے، بالکل اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، مل جل کر رہنا ہے، لیکن یہ اتفاق، یہ اتحاد کس بنیاد پر ہوگا؟ یہ اتحاد و اتفاق کتاب و سنت کی بنیاد پر ہوگا، اللہ کی کتاب کی تعلیمات کی بنیاد پر ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر ان سے ہٹ کر ہم کسی اور بنیاد پر اتفاق اور اتحاد کی بات کریں گے تو وہ کارگر نہیں ہوگا، وہ کسی بھی طور پر کام آنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے ماحول میں، اگر سنت سے کوئی معمولی سا انحراف کرتا ہے، سنت رسول کو اگر کوئی معمولی سا چھوڑتا ہے، تھوڑا سا ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتا، کسی بھی جماعت کے ساتھ وہ متحد نہیں ہو سکتا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے والا ہی لازمی طور پر جو ہے متحد ہو سکتا ہے۔ تیسری بات اس میں یہ کہنی ہے کہ ہم یہ جو قربانی کرتے ہیں، سب سے پہلی قربانی آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے پیش کی تھی۔ حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا، اور وجہ جو بتلائی اللہ رب العالمین نے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین تقوی والوں ہی کی قربانیاں قبول کرتا ہے، اور ہم یہ جو قربانی کر رہے ہیں اس میں اگر تقوی نہ ہو، وہی بات اگر اخلاص نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو ہماری یہ قربانی قبول نہ ہوگی۔ اللہ کو مقصد گوشت نہیں ہے، اللہ کا مقصد خون بہانا نہیں ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ تو ہماری قربانیوں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ہی خون اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ ہمارا تقوی، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور اخلاص کتنا ہے اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ رب العالمین نہ تو ہمارے چہروں کو دیکھتا ہے کہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے، کالا ہے یا گورا ہے، نہیں، ولا الى اموالکم، نہ ہماری دولت کو دیکھتا ہے کہ مالدار ہے یا مالدار نہیں ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارا دل کتنا پاک صاف ہے، ہمارے دل کی نیت کیسی ہے، ہمارے اعمال کتنے پاکیزہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ طریقہ، ہمیں یہ سنت، ہمیں یہ دستور دیا، لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قربانی کا، قربان کرنے کا یہ دستور بنایا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی سنت بنائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب بڑھاپے میں سخت ضرورت تھی، آپ دیکھیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری باتوں سے آزمایا، پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش سے بھری پڑی ہے۔ انہی آزمائشوں میں یہ بات بھی تھی کہ اپنے بیٹے کو قربان کرے، 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، ایسے موقع پر جب بیٹا نصیب ہوتا ہے، اس موقع پر جب بیٹا جوان ہوتا، فلما بلغ معه السعی، جب جوان ہو جاتا ہے، باپ کا ہاتھ بٹا سکتا ہے، اس کے بڑھاپے کا سہارا بن سکتا ہے، اس موقع پر اللہ رب العالمین نے خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کرو، تم اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ انہوں نے اس موقع سے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، ہر نیک عمل میں، اچھائی میں اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنے کی تعلیم ملتی ہے ہمیں۔ بیٹا بھی فرما بردار، فوری طور پر یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا آپ اسے بجا لائیں، سرے تسلیم خم، باپ بھی تیار اور بیٹا بھی تیار، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین،
آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں جزا فضا نہیں کروں گا، چیخ پکار نہیں کروں گا، اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے سامنے سر تسلیم میں خم کر دیتا ہوں۔ باپ بیٹے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں فرما بردار ہو گئے، دونوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کو تسلیم کر لیا، اور باپ نے بیٹے کو زمین پر ٹکا دیا کہ اب اس کی قربانی کرنی ہے، تو اللہ رب العالمین نے روک دیا، قد صدقت الرؤیا، کہ خواب کو تم نے سچ کر دکھایا، ہمارا مقصد بس تمہیں آزمانا تھا، حقیقی طور پر بیٹے کو قربانی نہیں تھی۔ اسی قربانی کی تاریخ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں جانور قربان کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ جانور قربان کرنا صرف جانور قربان کرنا نہیں ہوتا میرے بھائیوں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طور پر قربانیاں پیش کی، وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے باپ کی قربانی دو، باپ کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کی قربانی دو، تو اپنے بیوی بچوں کو ایک میدان میں چھوڑ کر چلے آئے۔ جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے بڑھاپے کے سہارے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو اس حکم پر بھی پورے طور پر عمل پیرا ہونے کے لیے بلا چو چرا تیار ہو گئے۔ ان چیزوں سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہم جانور قربان کر رہے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑے ہم اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ جب ہمیں ضرورت پڑے ہم اپنے مال و دولت کو اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ جب ہمیں ضرورت پڑے ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے تیار رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے۔ آپ 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور 10 سال تک آپ قربانی کرتے رہے۔ سفر میں بھی آپ نے قربانی کی، چنانچہ اللہ رب العالمین نے جس کو وسعت دے رکھی ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، طاقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کا نصاب ہو اس کے پاس، ایسی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قربانی کر سکتے ہیں، اتنے پیسے ہیں، یا قرض لے کے کر سکتے ہیں اور بعد میں ادا کر سکتے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، اللہ رب العالمین کی یہ ترغیب ہے، شریعت نے اس عمل پر ابھارا ہے کہ آپ قربانی کریں، اپنے لوگوں پر، پڑوسیوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ضرورت مند بھائیوں پر اس قربانی کے گوشت کو صدقہ کریں، تحفہ دیں، تاکہ اس عید کی خوشی میں ہر کوئی شامل ہو سکے۔ عام دنوں میں اس قدر فراوانی کے ساتھ آدمی اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہیں کر پاتا ہے، اپنے پڑوسیوں کو تحفے نہیں دے سکتا ہے، لیکن اس خوشی کے موقع پر اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنایا ہے کہ بندہ خوشی خوشی بڑے مہنگے جانور خرید کر اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتا ہے، بیوی بچوں کو بھی بھرپور کھلاتا ہے، پاس پڑوس والوں کو بھی بھرپور کھلاتا ہے، اپنے ضرورت مند بھائیوں کو بھی خوب تر سے خوب تر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے، ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ 4 دن تک قربانی ہے، اگر کسی کے پاس استطاعت ہے، ابھی اس نے جانور نہ لیا ہو تو ابھی بھی موقع ہے کہ وہ جانور لے سکتا ہے، اور 13 ذوالحجہ یعنی چوتھے دن کی مغرب سے پہلے تک اپنی جانور کو ذبح کر سکتا ہے، رات یا دن جب چاہے قربانی کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ بات بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قربانی کریں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، لیکن اسی اللہ رب العالمین کے بارے میں حدیث ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یقیناً اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہذا ہم بھی خوبصورت رہیں، اپنی جو جگہ اسے بھی خوبصورت بنا کر رکھیں، لہذا جہاں پر قربانی کرے وہ ایسی جگہ ہو جہاں سے گندگی بآسانی صاف کی جا سکے، اس جگہ کو پاک صاف کیا جا سکے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن و سنت کے اندر پاکی کے تعلق سے، صفائی کے تعلق سے کتنا اہتمام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ غسل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، 5 وقتہ نمازوں میں وضو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں صفائی ستھرائی کی ترغیب ہے، صفائی ستھرائی کی تعلیم ہے کہ ان کے ذریعے انسان اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھ سکتا ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو صاف رکھ سکتا ہے تو ضروری ہے کہ جس جگہ کو وہ استعمال کرے اس جگہ کو بھی صاف ستھرا رکھے، تاکہ نہ خود کو تکلیف ہو نہ غیروں کو تکلیف ہو۔ ہمیں اپنے
تہواروں میں جیسے ہم محسوس کرتے ہیں کہ دوسروں کے تہواروں کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہمارا عمل، ہمارا معمول، ہمارا طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے کسی تہوار، ہماری کسی عید کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف محسوس ہو۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہیں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں۔ اس جمہوریت میں رہنا ہمارے لیے جس انداز میں قانون ہے، نظام ہے، اس کے مطابق رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں ہماری ضرورتوں کی اسلام ہمیں جہاں اجازت دیتا ہو، ہم وہاں پر اس جمہوری ملک کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی ہم کسی ایسی سرگرمی میں، کسی ایسے عمل میں ملوث نہ ہو، اپنے آپ کو نہ ڈالیں جو ہمارے اس ملک کے خلاف ہو، اس ملک کے قوانین کے خلاف ہو۔ حتی الامکان ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سماج و معاشرے کے اندر امن و امان کے پیغمبر اور پیامبر بن کے رہیں، ایک دوسرے کو امن کی تعلیم دیں، ایک دوسرے کو امان اور امن و امان پر ابھاریں۔ فساد اور خوریزی، جھگڑے، لڑائی سے ہر ممکن اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ہر عمل میں مخلص بنائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ہر عمل میں مخلص بنائے۔ اور آج جو ہمارا ایک بڑا عمل، ایک بڑی عبادت، قربانی والی عبادت ہے، اس عمل کو، اس عبادت کو پورے خلوص کے ساتھ صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی تمام عبادتوں کو، اپنے تمام اعمال کو انجام دے سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دینی زندگی گزاریں۔ قربانی کا جو ایک عظیم مقصد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ جس طریقے سے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ایک حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، ان کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن کر رہنے والی زندگی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس قربانی سے یہ سبق حاصل کریں کہ ہم بھی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر کے گزاریں گے، اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے۔ جس طریقے سے قربانی کے لیے جب ہم جانور خریدتے ہیں، شریعت کی تعلیم ہے، شریعت کی ترغیب ہے کہ ہم بے عیب جانور لیں، اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو، لولا لنگڑا نہ ہو، دبلا پتلا نہ ہو، بیمار نہ ہو۔ اسی طریقے سے یہ قربانی کا جانور ذبح ہوتے ہوتے ہمیں یہ تعلیم دے جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جانور تو اچھا لیا، بغیر عیب کے لیا، لیکن آپ جو قربانی کرنے والے ہیں، آپ کے اندر جو عیوب ہیں ان کا کیا ہوگا؟ لہذا ہم بغیر عیب والے جانور لیں، لیکن اپنے آپ کو بھی بغیر عیب والا بنانے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اپنے اندر جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کریں۔ ہم جانور کے گردن پر، گلے پر چھری چلائیں، لیکن چھری وہاں چلانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ناجائز خواہشات پر، ہم اپنے خلاف شریعت اعمال پر، ہم اپنے ایسے رسوم و رواج پر، بدعت و خرافات پر جو شریعت مخالف ہیں، ان پر بھی چھری چلائیں، ان پر بھی جو ہے ان کو بھی اللہ رب العالمین کی خاطر قربان کریں۔ اور یہ عمل، یہ عقیدہ، یہ اعتقاد رکھیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کیا اور ہم اللہ ہی کی رضا کے لیے اپنی یہ ساری چیزیں بھی قربان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر عمل، ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو خوشحال بنائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب عطا فرمائے، جو قرض ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دنیا بھر میں جو مسلمان تکلیفوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہم الہ العالمین تجھ سے دعا گو ہیں کہ تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک ہندوستان کو تو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، فسادیوں کو تو ہدایت دے، سمجھدار بنا دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا، امن و سلامتی والا ملک بنا۔ اللہ رب العالمین کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی۔ آخری بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ وہ امام الموحدین تھے، توحید والے تھے،
توحیدوں کے موحدین کے امام تھے، انہوں نے اپنی توحید بچانے کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنا گوارا کیا کہ جب اللہ رب العالمین کے حکم سے جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے آگ تو ٹھنڈی ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی توحید کی خاطر قربان کرنا، آگ میں جلنا گوارا کر لیا، لیکن توحید سے سودا نہیں کیا۔ اس لیے اپنی اس توحید کو بچا کر رکھنا ہی اصل ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو باقی تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، اور اگر توحید ہے تو انشاءاللہ العزیز دوسری طرف اگر کمیاں ہیں تو ان کمیوں کا ازالہ ہو جائے گا، وہ کمیاں اللہ رب العالمین پوری کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو اس قربانی کے مبارک عمل کو کتاب و سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو خیر و بھلائی کا سرچشمہ بنائے، ہم تمام مسلمانوں کو دوسروں کے لیے بہتر سے بہتر بنائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔